रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम सुनिए साइबान मेज़बान नौशीन नकवी प्रोड्यूसर खदीजा मुराद पेशकश रेडियो पाकिस्तान लाहौर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है साइबान, प्रोड्यूसर खदीजा मुराद और मेज़बान नौशीन नकवी के साथ आप ये प्रोग्राम सुनेंगे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। जी प्रोग्राम जैसा कि आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, साइबान ऐसे लोग, ऐसा जो हमारे लिए, ऐसी शख्सियात जो हमारे लिए साए की हैसियत रखते हैं, जो हमारे लिए बहुत अहम हैं। यकीनी तौर पर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन, हमारे इर्द गिर्द वाले ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी से तजर्बा हासिल किया है, जिनके तजर्बात से हम सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी ऐसे इम्तिहानात, ऐसी गलतियाँ जिनसे हम तजर्बात बजाय करने के मुशाहिदे से सीख सकते हैं। बल्कि मुझे हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक शख्सियत भी हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं और हमारे रेडियो प्रोग्राम्स में आती भी रहती हैं और हमारे जो सामीन हैं उनके लिए भी बहुत जानी मानी शख्सियत हैं। मैं पहले आपका तारुफ़ करवा देती हूँ सलमा अमान साहिबा से। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा तारुफ़ है, एक ऐसा फ़ख्र और एक ऐसा सरमाया है, एक ख़ुद अपने तौर पर एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बहुत सारी ख़वातीन जिनका नाम लेती हैं तो सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं। आपा, मैं सबसे पहले आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया नौशीन, आपने इतनी मोहब्बत, इतनी बातें मेरे लिए की कि मेरा ख़्याल है कि मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ उन मोहब्बतों का जो आपने जिनका इज़हार किया है। रेडियो पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे बुलाया और यहाँ बात करने का मौका फ़राहम किया। आपा, ये हमारा प्रोग्राम है साहिबान और इसमें हम बात करेंगे हमारे ऐसे जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनका एक तजर्बा है, जिन्होंने ज़िंदगी को जिया है। अच्छा, ये वैसे आप अब जहाँ ज़िंदगी इस वक्त मैं जी जिस के हम स्टेज कहें, पर हूँ, जी नहीं, एज नहीं हम कहेंगे, नहीं जिस स्टेज पर हूँ, जिस स्टेज पर है जिसमें हम कहते हैं कि आप ज़िंदगी जी के आई जी हैं, के आई। आप अपना तजर्बा हमारे सुनने वालों के साथ इस वक्त एक ऐसे इंसान के तौर पर शेयर करें कि जिसने ज़िंदगी में बहुत सारे चांस लिए, रिस्क लिए, क्या सीखा और आप क्या समझते हैं कि आप ऐसी, आपके पास क्या खूबी है जिससे हम सीख सकते हैं? नौशीन, खूबी का तो मेरा ख़्याल है कि मुझे नहीं ये कहना चाहिए कि मेरे अंदर कोई खूबी है या, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम लोगों ने ज़िंदगी को जिस मुश्किल और जिन कठिनाइयों से हमने गुजारा, हमने देखा, हमने उन तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, हमें सुख भी बड़े मिले, दुख भी बहुत मिले, हमने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, हमने ज़िंदगी के वो रुख देखे जो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों ने नहीं देखे। और हमारा ज़माना मुश्किल का ज़माना था। आज के ज़माने से जब आसाइशें ज़िंदगी में बहुत सारी आ गई हैं और लोगों को बहुत सहूलियात मिल गई हैं, उस सहूलियात के साथ में बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो गए हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते थे या कॉलेजेस में, तो हम बाज़ दफ़ा में 2 आने बचाने के लिए हम लोग 2 मील सफ़र कर लेते थे कि ये 2 आने हम लोग बचा लेंगे या एक चवन्नी बचाएंगे और उससे हम कोई कैंटीन पे कुछ चीज़ खा लेंगे। तो इस तरह की जो हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल थे, आज की नस्ल उन मसाइल को नहीं जानती है। शायद यही वजह थी कि उसने हमें एक हमारे अंदर एक जफाकशी पैदा की, हमारे अंदर मेहनत की एक लगन और एक आदत हमें बना दी कि जैसे कि आजकल इस उम्र में भी, जबकि मैं 80 में जा रही हूँ, इस वक्त भी मैं सुबह 5:15 बजे, 5:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है और मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद में मेरी रूटीन है कि मैंने दिन में बिल्कुल नहीं सोना, लेकिन रात को मैंने 9 बजे इशा की नमाज के बाद सो जाना है। आज अगर हम देखें तो आज के बच्चे सारी रात इस जागेंगे, औकात के आदी ही नहीं है। सारी रात उन्होंने जागना है, सुबह उन्होंने 12 बजे उनका नाश्ता होता है। तो ये एक बड़ा अनहेल्दी एटीट्यूड्स है जिससे हम लोगों की नई नस्ल उस लाइन पर जा रही है जो मेरा ख्याल है कि प्रोग्रेसिव मुल्कों के लिए बहुत अलार्मिंग चीज़ है। अच्छा आपा, ये आपने बड़ा एक अजीब सा भी एक लफ्ज़ बोला, प्रोग्रेसिव मुल्कों के लिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनी एज, अपने से जो कम एज के लोग हैं उनसे सुनती हूँ या उनसे जो बात समझती हूँ, वो समझते हैं कि ये जो रवैया है ये प्रोग्रेसिव रवैया है। हम रात भर जागते हैं, घूमते फिरते हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, सुबह दिन के औकात मुख्तलिफ हैं, लाइफ स्टाइल बड़ा मॉडर्न है। तो ये जो प्रोग्रेसिव, आपके नज़दीक प्रोग्रेसिव ये
یہ پروگریسو ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ایک طرح تنزلی کی علامت ہے کہ کہتے ہیں کہ جس قوم نے ترقی کرنی ہے اس قوم کے بستر پر سورج کی کرنیں نہیں پڑنی چاہیے، وہ قوم ترقی کرتی ہے صحیح۔ جن کی مارکیٹیں، جن کی ہر چیز سورج نکلنے کے فوراً بعد کھل جانی چاہیے، صحیح۔ اور ادھر دن کا آغاز جلدی ہو دن جائے۔ کا آغاز جو ہے وہ جلدی ہو، آپ کی سارا دن ایک پورے ایک مصروفیت کے ساتھ میں، ایک پوری گہما گہمی کے ساتھ، ایک پورے اسپرٹ کے ساتھ میں آپ کا دن ہو۔ آپ کا آدھا دن جب گزر جاتا ہے آپ کے بستر کے اوپر، آپ کی رات جو آرام کے لیے ہوتی ہے وہ آپ کی گاسپنگ میں، آپ کی گھومنے پھرنے میں، آپ کے کھانے کھانوں میں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں گزرتی ہے، تو آپ خود دیکھیے گا کہ یہ نئی نسل جو ہے اس نے کیا آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو نئی نسل سے کچھ شکایتیں آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل شکایتیں ہیں۔ آپ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ آپ اس پرسپیکٹو میں بتائیے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے صاحبان ہیں، کیا اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ ان کو ڈیو پروٹوکول، ڈیو رسپیکٹ نہیں دے پا رہی؟ نہیں، پروٹوکول تو دیکھیں تھوڑا بہت گھروں میں نانیاں دادیاں جو ہیں، اب جیسے کہ میں نانی بھی ہوں، دادی بھی ہوں، اور میری سٹیج کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جنہوں نے زندگی کو بہت زیادہ مشقت کے ساتھ میں کیا، علم حاصل کیا، محنت کی، مشقت کی، کیریئر بنائے، اپنے آپ گھروں کو بنایا، اپنے بچوں کو بنایا، یہ ساری سٹرگل انہوں نے بہت جانفشانی کے ساتھ میں کی۔ لیکن جو وہ آپ کی آج کی نسل جو ہے وہ انہیں تھوڑی عزت تو دیتی ہے، مگر آپ چھوٹی سی ایک مثال دیں کہ میں ایک ادارہ، جیسے میں ادارے میں چلا رہی ہوں اور میں اس ادارے سے جب واپس آتی ہوں تو تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، تو گیٹ کے اوپر میں دیکھتی ہوں کہ ایک پارسل، آپ اسکول چلاتی ہیں؟ ہاں، میں اسکول چلاتی ہوں اور ابھی بھی اسٹل انشاءاللہ میں وہاں صبح پورے ٹائم کے اوپر وہاں ہوتی ہوں، اور جب آف ہوتا ہے، بڑی ایکٹیو لائف ابھی بھی بڑی ایکٹیو لائف گزاری ہے میں نے، یعنی لکھنا لکھانا ساتھ، اس کے بعد میں اسکول کی ذمہ داریاں بھی پوری طرح سے، اور ہر مسئلے کو دیکھنا اور اس کے اوپر اس کو یعنی نہ حل کرنا۔ تو اب یہ ہے کہ پارسل والا کھڑا ہے، ٹی سی ایس والا کھڑا ہے، ایک پوتی کے نام پہ کوئی چیز آئی ہے، پوتے کے نام پر کوئی پارسل آیا ہے، ابھی یعنی نہ کھڑا ہے، تیسرا بندہ آ گیا ہے۔ اب یہ سارے جو تماشے ہیں، یہ جو آن لائن شاپنگز کا، آن لائن چیزیں آپ نہیں سمجھتے یہ سہولت ہے کہ اچھا ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر؟ نہیں، گھر کے دروازے پر تو ہے، لیکن اس سے فضول خرچیاں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ آپ کے پاس کپڑوں کی اتنی بہتات ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اور پھر آپ یعنی آپ کا دھیان جو ہے وہ سارے کا سارا بٹا ہوا ہے مادی اشیاء کی جانب، مادی اشیاء کی طرف میں۔ ہر بچے کو کمرہ چاہیے، ہم لوگوں کے گھروں میں کب تھا ایک کمرے میں سارے تقریباً گھر کے افراد تھے، جس نے پڑھنا ہوتا تھا وہ پڑھتے بھی تھے، ایسا نہیں تھا۔ اب گھروں میں وہ محبت، وہ پیار ختم ہو گئے ہیں جس میں ایک جڑت، افراد کی جڑت اور ایسوسیشن تھی۔ اب ہر بچے کو کمرہ چاہیے، اس کے کمرے میں ٹی وی چاہیے، اب وہ ٹی وی رات گئے تک دیکھتا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں رہا، یا وہ موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے۔ آپ نے بھی نوشین دیکھا ہوگا، ہماری جو نئی نسل، کیا اب تو پرانی نسل کے لوگ بھی موبائل کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس سے کمیونیکیشن، ان سے انسانوں کے درمیان تعلقات، ان کے درمیان رشتوں کی جڑت، ان کے درمیان ان کے دکھ سکھ کو شیئرنگ، یہ سب چیزیں متاثر ہوئی ہیں، گویا معاشرے کی اقدار متاثر ہوئی ہیں، معاشرہ ایک نئی نہج کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں چینج آ رہا ہے، دنیا بھر میں یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ اور یہ تبدیلی چلے، اگر آپ کا ملک بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتا، اب آپ اپنے ملک کے مسائل کو دیکھ رہی ہیں، جہاں پر بجلی نہیں ہے، جہاں پر ہر گھنٹے کے بعد میں بجلی جا رہی ہے، آپ کے پاس سوئی گیس کی، آپ جتنی بھی اچھی
پوش ایریاز ہیں وہاں پر بھی یہی حال ہے. یعنی کہ ہم جو خود نیچرل ریسورسز سے دور ہو کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ماڈرن لائف میں گزار رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو زندگی گزار کے آئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں واپس نیچر کے قریب ہونا پڑے گا؟ نیچر کے قریب ہونا چاہیے یہ آپ کے لیے. اور آپ دیکھیے گا کہ اب جب یہ کلچر جو اس وقت پروان چڑھ رہا ہے, یہ کلچر جب اپنی کلائمیکس پر آئے گا تو اس کا فال پھر ہوگا اور یہ اپنی روٹس کی طرف پھر آئے گا. صحیح. یہ ایک, اور ابھی جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں واپس نیچر کو مہنگی کر کے وہی کر کے جو دادی نانی ٹوٹکے بتاتی تھی, اب ہم وہ آپ دیکھیے گا جیسے کہ السی کے سیڈز میں ہے, السی کے بیجوں کا ہے. ہمارے یعنی وقتوں میں السی کی پنیاں بنتی تھی, صحیح, ہمارے وقت میں نشاستے کی پنیاں بنتی تھی. اب آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ السی کی یوٹیلائزیشن بہت کریں. اب ہم برانڈڈ جو ہے نا وہ چیزیں آ گئی ہیں ہمارے یہاں پر. ذرا سا اس کو روسٹ کر کے گندم کے دانوں میں مکس کر کے گڑ ڈال کر تیل ڈال کر, ہمارے زمانے میں وہ صبح کا ناشتہ ہوتا تھا. صحیح. تو ہمارے زمانے میں غذائیں سادہ سمپل تھیں, گھر کے کھانے تھے, باہر کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. اچھا آپا, یہ ویسے بات تو ایک ہے, میں جو خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے بزرگوں کو بہت شکایات رہتی ہیں کہ شاید نوجوان اپنی اصل سے, روٹ سے, حقائق سے دور ہو گئے ہیں. کیا بزرگوں کے اس میں کوئی قصور نظر نہیں آتا کہ انہوں نے ان کو قریب رکھنے کی کوشش بھی؟ بالکل قصور ہے. وہ بزرگوں نے ان کے ساتھ میں وہ تعلق اور وہ ربط نہیں رکھا جو ربط ہونا چاہیے تھا, جس سے وہ سائبان کے, جس سے سائبان ہوتا. یہاں پر میں ریفرنس دوں گی جنگ کے جو سینئر یعنی نا کالمسٹ ہیں جناب محمود شام صاحب کا. محمود شام صاحب کا ہر اتوار کے دن کالم جو ہے یہی ہوتا ہے کہ آج کا دن آپ اپنے پوتوں کے ساتھ, پوتیوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ, نواسیوں کے ساتھ, یعنی نئی نسل کے ساتھ آپ گزاریں, اپنے تجربات انہیں بتائیں, ان کے تجربات سنیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ نئی سوچ کا راستہ بھی نہیں روک سکتے؟ آپ کیسے دونوں سوچوں کو ملا کے؟ اب یہ ہے کہ آپ جو چینجز بھی آ رہی ہیں یہ اناوائڈیبل ہیں, انہوں نے آنا ہے, آپ روک نہیں سکتے ہیں ان کا راستہ, کیونکہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ ایک امریکہ میں ایک ذرا سا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, آپ ود ان نو ٹائم وہ خبر آپ تک آ جاتی ہے. تو اتنی جب دنیا قریب ہو جاتی ہے, جہاں راستے جو ہیں, جہاں فاصلے جو ہیں, جہاں یعنی نا سب سمٹ گئے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ آپ امریکہ کی کوئی یا آپ فن لینڈ ہیں یا آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ تو آپ کے پاس ہی ہے. تو جب اتنی قربت آ جاتی ہے دنیا میں, تو پھر اس کی ویلیوز اور اس کا کلچر اور اس کی ساری جو سویلائزیشن ہے, اس کا ایک دوسری سویلائزیشن پر ایفیکٹ ڈالنا نیچرل ہے. ایسا ہونا ہے. پاکستان نے ایفیکٹ لینا, ساری دنیا ایک دوسرے کا اثر لے رہی ہے. اب یہ ہے کہ اس اثر کو ہم نے اپنی ٹریڈیشنز کے ساتھ میں کیسے میٹ کرنا, اپنی ویلیوز کے ساتھ, اپنی ویلیوز کے ساتھ میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. بس یہ راستہ, یعنی یہ راستہ ہے جس راستے پر بڑے لوگوں کو اپنا کردار نبھانا چاہیے, جو بڑے لوگوں نے نہیں نبھایا. صحیح. میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بڑے لوگوں کی کوئی قصور نہیں ہے, بڑے لوگ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. صحیح. جس طرح سے شام صاحب ہر سنڈے کے دن اگر آپ ان کا کالم پڑھتے ہیں, جنگ کے پہلے ایڈیٹوریل پیج پر پہلا ہی کالم ان کا ہوتا ہے, اس وقت وہ مصروف ہوتے ہیں اپنے اس میں. تو یہ چیزیں اب ممکن ہے بہت سارے اور لوگوں نے بھی اڈاپٹ کی ہیں, جیسے کہ میں بھی, کہ تھوڑا سا آپ انسانوں کے بیچ کا فاصلہ, انسانوں کے بیچ کا فاصلہ کم ہے. وہ آپ کے ساتھ میں باتیں کرتے ہیں, اپنی بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, تجربات شیئر کریں, اپنے پرابلمس کو بتاتے ہیں, اپنی خواہشات کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر آپ ان کے ساتھ میں اس طرح سے یعنی نا ان کی سنتے ہیں. آپ دو باتیں کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ سائبان لگیں, اور نوجوانوں کا آپ کے خیال میں کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ سائبان کی قدر بھی کر سکیں اور اسے سائبان سمجھے. سب سے پہلے تو یہ کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہاں یہ اہمیت ان کی کیا ہے اور ہم نے ان کی قدر کیسے کرنی ہے. یعنی دونوں کا کردار آپ اگر مختصراً ہم کہیں کہ ڈیفائن کریں تو کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا, اب
पहला रोल तो बुजुर्गों का है कि वो बुजुर्ग जो हैं वो घरों में एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें। अब जहाँ पर सास और बहू के ही झगड़े खत्म नहीं होते हैं, तो वहां पर बच्चों के नेचुरली मियाँ बीवी के झगड़े तो बाद में होंगे, पहले तो सास बहू का झगड़ा होता है, वो उसको टॉलरेट नहीं करती है। एक नई लड़की आती है घर में तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वहाँ बच्चे आ जाते हैं, नानी दादी जो है उसका जो घर का बुजुर्ग है उनकी एक अलग यानी ना दुनिया है, उनकी अलग दुनिया है एक दूसरे। तो ये घरों में एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर की क्रिएशन जो है ना, दैट इज द मेजर वर्क, इट शुड बी डन बाय द पेरेंट्स और बाय द ग्रैंड पेरेंट्स। ये उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस गैप को दूर करें। और फिर जब वो मोहब्बत करते हैं अपने से, तो बच्चे भी फिर जवाबन रिगार्ड करते हैं। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा ये बहरहाल ये पहला रोल जो है उनका है, और दूसरा रोल फिर ये है कि घर की बहू बेटियां जो है ना उनको एहतराम देना है, बेटों को और उनके आगे बच्चों को एहतराम देना चाहिए। और नेचुरली जब बड़े करते हैं तो फिर उनकी उसको देखा देखी छोटे भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने बहुत खूबसूरत बातें की। और शायद ये वो बातें हैं जो अब हम घरों में बैठ के नहीं करते। हाँ। ये वो बातें हैं जो हम चैनल्स पे या रेडियो पे भी बैठ के कम करते हैं कि असल में बुजुर्ग ये सोचते हैं कि बड़े बच्चे तो गलत हैं, हम बहुत ठीक हैं, लेकिन आपने जो बातें कही वो ये कि पहला फर्ज तो पहला फर्ज बड़ों का है। हमेशा हमेशा बड़ा है। आपको एक दफा वो आपको काटेगी आपकी बात को, अगर वो बच्ची बड़ी मॉडर्न है या जाहिर है कि वो एक बड़ी एडवांसमेंट के माहौल से आई है, एक दफा काटेगी, लेकिन जब आप दूसरी दफा काटेगी आपने उसमें टॉलरेंस दिखाई है, तो तीसरी दफा वो शर्मिंदा होगी और फिर या अंडरस्टैंड करेंगी या अंडरस्टैंड करेगी और फिर एक्सक्यूज करेगी और माहौल को ठीक। सही जी, बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो हमारे नेमत हम कहते हैं ना कि बुजुर्ग हमारे लिए नेमत है और हमारे घरों की छाया है और घरों के दरवाजे खुले रहते हैं बुजुर्गों की वजह से, तो हम उनसे प्यार करें, उनकी कदर करें और वो अपना किरदार निभाते हुए अपने आप को एक साया, एक साहिबान, एक छाया साबित करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सामीन, बात कर रहे थे हम सलमा अवान साहिबा से, और सलमा अवान साहिबा जैसी ख़वातीन या शख्सियात और ऐसे मर्द भी हमारे मुआशरे के लिए एक मिसाल हैं जिनके अंदर इतनी हमें कहना चाहिए कि टॉलरेंस है, जो बड़ों के होने का किरदार तो निभाते ही हैं, जो छोटों की गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं। रवा दवा है ज़िंदगी हमारे सेगमेंट का नाम था, जिसमें हमने गुफ्तगू की सलमा अवान साहिबा से। जी सामीन, हमारा अगला सेगमेंट है हमारा साहिबान, जिसमें नौजवान अपने बुजुर्गों से क्या सीखते हैं, क्या सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर खालिद। और बुज़ुर्गों से जो हमारा ताल्लुक़ या वास्ता होता है उसकी जो मुख्तलिफ़ जिहात हैं जो घरों में मौजूद हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या अंकल्स हैं या हमारे दूर पार के जो रिश्तेदार हैं जो बुज़ुर्ग हैं, एक वो होते हैं। इसके अलावा गली महल्ले में कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, या इसके अलावा हम जब कहीं मूव करते हैं सोसाइटी के अंदर और कहीं ट्रैवल करते हैं या कहीं काम करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे शहरी होते हैं जो बुज़ुर्ग उसके अफराद के ज़ुमरे में आते हैं। तो उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है या उनके साथ आपको कम्युनिकेट करने का एक मौका मैसर आता है। तो इसमें जो बुज़ुर्गों का जो अदब व एहतराम है, इसमें हमारा मज़हब भी इसकी हमें तालीमात देता है कि आप बुज़ुर्गों का अदब एहतराम करें और उनकी जो बातें हैं उनका बुरा ना मनाएं, क्योंकि वो उम्र के उस हिस्से में चले जाते हैं कि जहाँ पर शायद वो उन पे बचपना लौट के आ जाता है और वो एक बात को बार बार रिपीट करते हैं। इसी तरह फिर हमारी जो धरती की रवायात हैं, इसमें भी बुज़ुर्गों का जो एहतराम है ये एक लाजमी खासा है। और अगर कोई लड़का या लड़की किसी बुज़ुर्ग का एहतराम नहीं करता या करती, तो माशरा जो है इस अमल को नापसंदीदगी से देखता है और उसको कभी भी नहीं सराहता। बुज़ुर्गों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले एक बरकत का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी घर में कोई बुज़ुर्ग रह रहा है तो उसकी एक अपनी बरकत होती है, उसका जो वजूद है उसकी इनविजिबल असरात होते हैं कि वो घर का बड़ा होता है या बड़ी होती हैं तो तमाम जो लोग हैं वो उनकी तरफ रुजू करते हैं। वो घर का एक एपी सेंटर होता है कि तमाम घर जो है उसके गिर्द मूव करता है। बाहर से कोई बच्चा आएगा या बड़ा आएगा, सबसे पहले वो बुज़ुर्ग के पास जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, उनकी दुआएं लेगा। वो इस तरह लोग उसको याद रखते हैं। इसके अलावा
جو بزرگ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک شجر سایہ دار کی مانند ہوتے ہیں. تو بزرگ جو ہیں وہ ایک نعمت خداوندی ہیں، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. السلام علیکم، میرا نام ہانیہ وحید ہے، میری عمر 8 سال ہے. میں اپنی نانوں سے بہت پیار کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے باہر سیر کرانے لے کر جاتی ہے اور مزے مزے کھانے بنا کے دیتی ہے. وہ جب بیمار ہوتی ہے تب میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، ان کو وقت پہ دوائی دیتی ہوں اور وہ مجھے بہت سے کھلونے بھی لا کر دیتی ہے. ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے. السلام علیکم، میرا نام محمد سعد بن وحید ہے، میری عمر 9 سال ہے. میں اپنی دادوں سے بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھے رات کو کہانیاں سناتی ہیں. جب وہ بیمار ہو جاتی ہیں تو میں انہیں وقت پہ دوائی دے دیتا ہوں اور وہ مجھے بہت سی دعائیں دیتی ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں سے دعائیں لینی چاہیے. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں گریجویشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. بزرگ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں. اگر ہمیں زندگی میں بزرگوں کا سایہ میسر ہو تو ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہم بزرگوں کی زندگی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بزرگوں کو جو ہم سے چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارا وقت ہوتا ہے. اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو وقت ضرور دینا چاہیے. ہم آج کل کی مصروف زندگی میں اپنی بھاگ دوڑ میں زندگی کی اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. بزرگوں کو ہم سے عموماً یہی شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے. تو میں سننے والوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت ضرور گزاریں اور ان کی زندگی کے تجربات ان سے ضرور سنیں اور ان کی جو باتیں اور یادیں ہیں وہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ان سے یقیناً آپ کو اپنی زندگی میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا. پیغام بہت ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں کا پیغام ہم تک پہنچے. آئیے سیگمنٹ سنتے ہیں پیغام. جی سامعین، سلمیٰ احوان صاحبہ کی زبانیں سنتے ہیں کہ یہ جو ہماری مشرقی اقدار ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے بزرگوں کا اور نوجوانوں کا دونوں کا کیا ایسا کردار ہونا چاہیے کہ ہم ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو سکیں. ہمارا جو دین ہے جتنا بزرگوں کا وہ احترام دیتا ہے اور جتنا بزرگوں کو بھی سکھاتا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگر ہم اسلام کے ان اصولوں کی پیروی کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ بہت مثالی بن سکتا ہے. بڑے لوگوں کو بہت بردباری، بہت تحمل، بہت محبت، بہت پیار اور ٹالرنس ان میں بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ خوبیاں انہیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. یہ معاشرے کے لیے، یہ گھروں کے لیے، یہ ملک کو اپنی ڈگر پر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے نئی نسل کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے گھروں کو جنت بنائیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں. اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو سنیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ویلیوز کو، ان کی ریوائول کی ضرورت ہے. ہمیں اس تہذیب اور ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنی اقدار سے دور لے جائیں. سامعین، آج کا پروگرام سائبان آپ نے سنا. یقینی طور پر نہ صرف پروگرام سنیے بلکہ اس کو سمجھیے بھی. بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، سمجھیں اور ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی گنجائش دیں. یہ ضروری ہے تاکہ زندگی آسانی کے ساتھ روا دوا رہے. ہمارے بزرگ ہمارا صاحبان ہیں اور خدا ان کو قائم رکھے. میزبان نوشین نقوی، پروڈیوسر خدیجہ مراد کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام سائبان. میزبان تھی نوشین نقوی، پروڈیوسر خدیجہ مراد، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.